لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين۔ یہ جو ہماری مسجد میں بیان باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے اور ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، پہلے بھی کچھ وضاحت اس بارے میں کر چکا ہوں، دوبارہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ باطل جس میدان میں کام کر رہا ہو، جس میدان میں جنگ کر رہا ہو، اسی میدان میں اتر کے اگر لڑائی لڑو گے تو پھر فتح ہوگی۔ اس میدان کے علاوہ کہیں اور لڑنا شروع کر دو گے تو بے وقوفی اور حماقت ہو۔ ابھی بھی بہت سے حضرات اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، ان کے اخلاص پر، ان کی نیتوں پہ کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانے کی میں جو اس وقت تبدیلیاں ہو چکی ہیں ان سے ناواقف ہیں۔ ایک عالم سے کسی نے سوال کیا، ایک پروفیسر صاحب کے بارے میں، کہ وہ آج کل بہت زیادہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، تو آپ ان کی گمراہی کے خلاف بیان کیوں نہیں کرتے؟ ان عالم نے جواب یہ دیا کہ میں جن لوگوں میں بیان کرتا ہوں ان میں وہ صاحب گمراہی پھیلا نہیں رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ میرے بیان جس طبقے میں ہوتے ہیں وہ تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے مجھے ان کیمروں کا اور ان چینلز کا استعمال کرنا پڑے گا جو چینلز وہ استعمال کر رہے ہیں، اور ان چینلز اور ان کیمروں کے استعمال کو آپ حرام کہتے ہیں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ جس طبقے کے خلاف کام کرنا پڑے گا تو اسی میں آ کے کرنا پڑے گا نا۔ اب دیکھو، یہ جو آج کل فلمیں ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، اس میں اسلام کی حقیقت کو مسخ کیا جا رہا ہے لاشعوری طور پر۔ یہ سب چیزیں میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہیں۔ اسلام کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل بنیادی ہیں، وہ آپ ہلا نہیں سکتے۔ کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا واٹس ایپ پہ، میں واٹس ایپ پہ کلپ دیکھتا نہیں ہوں، کبھی کبھار کوئی بہت ہی عام بندہ ہو، کلپ کے عنوان سے لگ رہا ہو تو وہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کلپ بھیجا، اس کلپ میں کوئی ڈرامے کا کلپ تھا، وہ اس میں یہ دکھایا گیا کہ ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ شوہر سے طلاق لے لو، عدت کے بعد کہیں اور شادی کر لینا۔ بیٹی جواب میں کہتی ہے بھاڑ میں جائے عدت۔ کیا جواب میں کہتی ہے؟ بھاڑ میں جائے۔ عدت کا حکم کس نے دیا ہے؟ قرآن نے دیا ہے نا۔ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، سورہ طلاق کی ابتدائی آیات ہے کہ طلاق کے بعد خود بھی بیوی کو گھر سے نہ نکالو، اور بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے۔ اور فقہائے کرام جو قرآن و سنت کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، یہ میں اس لیے بار بار بتا رہا ہوں کہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کو اچھا سمجھتے ہیں، فقہ اچھا نہیں سمجھتے۔ اس لیے میں جو بھی جملہ کہتا ہوں نا وہ بے معنی نہیں ہوتا، اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے۔ فقہائے کرام جو قرآن و سنت کو ہم سب سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ طلاق کے بعد چاہے ایک ہو یا تین ہو، اگر یہ خطرہ ہو کہ شوہر کی نیت غلط ہے، وہ دوبارہ اس سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ ایک طلاق کے بعد تو رجوع کا حق ہوتا ہے، تین کے بعد، یا ایک طلاق اگر بائن ہو، نکاح ٹوٹ گیا ہے اس سے، تو اگر خطرہ ہو کہ مرد دوبارہ اس سے ہم بستری نہ کر لے یا کوئی ادھر ادھر سے فتویٰ نہ لے آئے حلال کرانے کے لیے اس کو، تو یہ اگر ڈر ہے تو بیوی کو نہیں کہا جائے گا کہ وہ شوہر کا گھر چھوڑے، شوہر کو کہا جائے گا کہ وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے۔ جب تک عورت کی عدت پوری نہیں ہو جاتی شوہر اس گھر میں نہیں رہے گا، کیونکہ اس سے خطرہ ہے عورت کو۔ کیوں؟ شوہر کے بارے میں قرآن نے نہیں کہا کہ وہ گھر سے نہیں نکل سکتا، عورت کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکل سکتی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں نکل سکتی، شوہر کو نکالا جائے گا۔ ہاں، شوہر تیار ہی نہیں ہے شریعت کے مسئلے پر عمل کرنے کے لیے، پھر عورت کو کہا جائے گا کہ اس سے خطرہ ہے، تو اس مجبوری میں عزت کی حفاظت کے لیے ماں باپ کے گھر عدت گزارے۔
تو قرآن نے اتنا واضح بیان کیا کہ طلاق کے بعد عورت پر عدت لازم ہے. ایک حکم ہو گیا قرآن کا. دوسرا قرآن کیا حکم دے رہا ہے کہ جس عورت کی عدت ابھی باقی ہے, شوہر کی ڈیتھ ہو گئی یا شوہر نے طلاق دے دی, عدت باقی ہے, تو اس دوران عورت کے لیے شادی کرنا تو دور کی بات, عورت کی طرف کوئی صریح لفظوں میں نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتا. نہیں آ رہی بات؟ صریح لفظوں میں نکاح کا پیغام بھی, یہ دیکھو بدماشی, یہ ہمارا پیس ہے, بدماشی دیکھ رہے ہیں آپ, سے لگ رہا ہے سروے کے لیے آئے, ان کو بھائی ذرا آرام سے ادھر لے جائے. تو کدھر بات چلی تھی یار, وہ میں یہ کر رہا تھا کہ دوسرا حکم قرآن نے کیا بیان کیا کہ عدت کے دوران آپ صریح لفظوں میں نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتے, گول مول بات کر سکتے ہیں. گول مول, گول مول کا مطلب یہ کہ وہ پیغام دے دیا جائے بھائی جب شادی کرو تو ذرا ہم سے بھی پوچھ لینا پہلے, آپ اس طرح کی باتیں آپ کر سکتے ہیں. آپ تو کسی بھی طرح کی باتیں نہیں کریں گے مجھے پتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں طلاق یافتہ عورت کی شادی ہوتی نہیں ہے. یہ تو اس دور کی باتیں ہیں جب عورت کے لیے عدت گزارنا مشکل ہوتا تھا, دھڑا دھڑ پیغام آتے تھے اس کی طرف. اور قرآن نے کہا صحابہ کو کہ جب ہم نے تمہیں منع کر دیا, سورہ بقرہ کی آیات ہیں, کہ عدت کے دوران عورت کو نکاح کا پیغام مت بھیجو, ہم نے منع کر دیا. علیم اللہ انکم ستذکرونہن, ہمیں معلوم ہے تم پر یہ حکم بہت مشکل گزرے گا. ایک عورت بیوہ ہو جائے, اس کو طلاق ہو جائے اور تم نکاح کا پیغام نہ بھیجو, اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ فار یو. جو لوگ اردو نہیں جانتے تھوڑا سا ان کو بھی, یہ بہت زیادہ مشکل ہے. بولو بھائی آپ کے لیے. یہ کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ صحابہ کو. تو کون سی ایسی چیز تھی کہ صحابہ کو اتنا مشکل لگ رہا تھا اس کی عدت کا انتظار کرنا؟ مجھے تانے دیتے ہو شادیوں کا شوق اور شادیاں شادیاں شادیاں, تو ہمارے لیے تو, میرے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی عورت طلاق ہو جائے اور میرے لیے عدت کا انتظار مشکل ہو. جبکہ صحابہ کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ عدت کا انتظار کرنا, کہ عدت گزرنے کے بعد نکاح کا پیغام بھیجیں گے. قرآن کے الفاظ ہیں علیم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو معلوم ہے کہ تم پھر بھی ان کو یاد کرو گے, نکاح کی کوشش کرو گے. بہت مشکل ہے تمہیں عدت کے انتظار تک بٹھا کے رکھنا, بہت مشکل ہے, لہذا گنجائش دے رہا ہوں. کیا قرآن کے الفاظ ہیں یہ. لہذا مجھ سے یہاں کیا سننے کے لیے آتے ہو؟ مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن سننے آتے ہو نا, یہ قصے کہانیاں سننے آتے ہو؟ فضول ادھر کی. وہ حضرت بہلو میں ایک صاحب تھے, ان کے پاس ایک بات سے بات نکلتی ہے. میرا انہوں نے کہیں بیان سنا کہ بھئی بیوہ عورت سے بھی نکاح کرنا چاہیے, طلاق یافتہ سے بھی کرنا چاہیے, کنواری سے بھی کرنا چاہیے. یہ اتنی ساری عورتیں بیچاری گھروں میں بیٹھی برباد ہو رہی ہیں, اللہ کے بندو ان کا خیال کرو. تو ایک کنوارا لڑکا تھا ینگ, اسے کوئی بیوہ مل گئی, اس کے یتیم بچے بھی تھے. میرے پاس آیا, میں نے کہا بسم اللہ کر لو, شادی کر لو. میں نے کہا تمہیں پسند آ رہی ہے لڑکی؟ اس نے کہا ہاں پسند آ رہی ہے. میں نے کہا جب پسند آ رہی ہے تو غریبی میں ثواب ہی ثواب. ایک تو دنیا کا فائدہ, پسند آ رہی ہے تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ کو پسند آ رہی ہے وہ مل بھی رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی کو ادھر چکن پکا ہوا ہے, ادھر کڑھائی ہے, ادھر چنے کی دال ہے, اس کو اچھی چنے کی دال لگ رہی ہے, تو وہ پرلے درجے کا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ صرف اس لیے گوشت کھا رہا ہے کہ لوگوں کو گوشت پسند ہے. ارے بھائی تجھے جو پسند ہے تو وہ کھانا. میں ایک دفعہ دعوت میں گیا تو وہ بھنڈی رکھی ہوئی تھی, ایک ہی دفعہ گیا, بار بار نہیں جاتا دعوت میں. اس کو بھی لوگ پکڑ لیں گے, مولوی لوگ ہر وقت دعوتوں میں پہنچے ہوتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے, ونس اپون اے ٹائم. بھنڈی رکھی ہوئی ہے, ادھر گوشت رکھا ہوا ہے. مجھے بھنڈی بہت پسند ہے, میں بھنڈی پہ آ گیا. کہہ رہے حضرت ہم نے آپ کے لیے اتنا یہ پکایا ہے. میں نے کہا بھائی بھنڈی کے ہوتے ہوئے انسان کسی اور طرف دیکھے, یہ بھنڈی کی توہین ہے. میں سمجھتا ہوں بھنڈی مزے کی پکی ہوئی ہو تو کون چھوڑتا ہے بھائی اس کو.
تو چلو 2 نوالے ہم وہاں سے بھی کھا لیں گے، آپ نے اتنی محنت سے پکایا ہے، لیکن ہم تو وہ کھائیں گے نا جس کا ہم کو دل چاہ رہا ہے۔ قاری منصور صاحب جو دریچے والے، دریچہ ضرب مومن میں ایک مضمون چھپا کرتا تھا دریچے کے نام سے، شاید اب بھی چھپتا ہو۔ قاری منصور صاحب ہیں، وزیر آباد میں بڑے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے۔ ان کے ساتھ پرانا واقعہ ہے، 12-13 سال پرانا، میری تشکیل ہو گئی پورے ملک میں بیانات کے سلسلے میں جامعۃ الرشید کی طرف سے، تو وہ بھی تھے، میں ان کی نگرانی میں، میں نے بھی سفر کیا۔ تو اب ہم جہاں جس شہر میں جائیں بیان کے لیے، ظاہر ہے وہاں جان پہچان والے لوگ دعوت تو کریں گے۔ اب وہ دعوت کر رہے ہیں تو مرغے اور وہ جیسے دعوت میں ہوتا ہے، وہ بھی تھک گئے مرغے کھا کے اور میں بھی تھک گیا۔ اب ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ایک تو مجھے حضرت کا ملفوظ یاد آتا تھا، ملا کا رزق۔ ہم جب مولوی بن رہے تھے نا تو لوگ یہ تانا دیتے تھے کہ مولویوں کھاؤ گے کہاں سے، تو حضرت فرماتے تھے کہ اتنا کھاؤ گے کہ جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ اب ہم مصیبت میں بھائی نہیں کھانا، بھوک نہیں ہے، لیکن جس شہر میں جا رہے ہیں، حیدرآباد گئے، پھر وہاں سے آگے سکھر گئے، پھر میرپور خاص، اور یہ پورا حیدرآباد کور کیا، پھر پنجاب کی طرف نکلے۔ وہ قاری صاحب بھی تنگ آ گئے کہ بھائی خدا کا واسطہ دال کھلا دو، اللہ کا واسطہ سبزی کھلا دو، کوئی ہلکی چیز کھلا دو۔ لوگ جہاں بھی جا رہے ہیں تو وہی پھر مرغے لا کے رکھ دیے۔ تو اس وقت مجھے یاد آتا تھا مگرمچھ کے منگو پیر، سوری منگو پیر کے مگرمچھ، منگو پیر کے مگرمچھ کو آپ جا کے دیکھیں۔ لوگ منتیں پوری کرنے آتے ہیں وہاں پر، لوگوں کی منتیں یہ ہوتی ہیں، ان کو جاہل پیروں نے بتایا ہوتا ہے، یار یہ موضوع دائیں بائیں نہ ہو جائے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاؤں گا، آپ ذرا گچی پکڑ کے رکھیں کہاں سے بات چلی تھی۔ وہ طلاق کا مسئلہ بیان کر رہا تھا میں۔ تو منگو پیر میں آپ جا کے دیکھیں مگرمچھ الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جاہل پیروں نے لوگوں کو کہا ہوتا ہے کہ یہ کام اگر تمہارا ہو گیا تو منگو پیر کے مگرمچھ کو تم نے گوشت کھلانا ہے، یہ نظر ہے، یہ منت ہے۔ وہ کیونکہ بابے کے مگرمچھ ہیں، کوئی ہوں گے۔ اب کیا ہے کہ ہمارے استاد حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب فرمانے لگے کہ میں منگو پیر گیا، وہ مگرمچھ دیکھنے نہیں گئے تھے، اس کا جو گندھک والا پانی ہے نا وہ صحت کے لیے اچھا ہے، تو وہ پانی لینے کے لیے گئے تھے۔ تو کہہ رہے کہ وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مگرمچھ تو کھا کھا کے ادموئے ہو گئے، کیونکہ ہر آدمی منت پوری کرنے کے لیے کوئی آدھا کلو گوشت کھلا رہا ہے، وہ کھا نہیں رہا مگرمچھ۔ وہ کہہ رہا ہے منت تو نے مانی ہے، میں نے تھوڑی، تو نے کھلانے کی منت مانی ہے، میں نے کھانے کی تھوڑی مانی ہے، میرا پیٹ بھر گیا تو میں کیوں کھاؤں۔ اب لوگ ڈر رہے ہیں کہ اگر نہیں کھلایا تو کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کا اب طریقہ انہوں نے بنایا کہ وہ جو وہاں رکھوالا ہے نا، جو بھی مجاور ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ پیسے لے کے مگرمچھ کو کھلا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے 500 روپے دو گے تو یہ آدھا کلو گوشت میں کھلا دوں گا۔ اب اس کو 500 روپے ملے تو راڈ لے کے مگرمچھ کا منہ کھولے گا، اس میں گوشت رکھ کے راڈ سے اندر گھسائے گا اس کے۔ وہ کہہ رہے نہیں کھانا، اللہ کا واسطہ مر جاؤں گا۔ وہ کہے گا تیرے باپ کو بھی کھانا پڑے گا۔ وہ کہہ رہے نہیں کھا سکتا، مگر راڈ سے اس کے منہ میں جب گھسڑو گے تو کیا کرے گا بیچارہ۔ تو ہمارے استاذ حضرت محترم حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب فرمانے لگے کہ اللہ جب رزق دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، اس کی ہم نے مثال دیکھی ہے۔ وہ کھا کے نا، کیونکہ اتنا ان کی یہاں تک منہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں لائف، کوئی غم نہیں ان مگرمچھوں۔ تو مولوی کا رزق ہم نے ایسا دیکھا، جہاں جا رہے ہیں ٹھوس رہے ہیں۔ اب میں چونکہ مگرمچھ نہیں ہوں الحمدللہ کہ جو مرضی جتنا مرضی ٹھوس دے، ہم الٹے پڑے ہوں، دنیا اور دین کے کسی کام کی نہ رہے، تو پھر ہم نے دعوتوں کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اسلام نے زیادہ کھانے کو پسندیدہ قرار نہیں دی۔ سمجھ رہے ہو؟ روزہ رکھنا عبادت ہے، کھانا عبادت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک بہت تھوڑی تھی، ہماری اگرچہ اتنی تھوڑی نہیں ہے لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں ہے کہ انسان میں اور گینڈے میں فرق ہی ختم ہو جائے۔ سمجھ رہے؟ تو اب ہم بد اخلاقی پر اتر آئے، دعوت ہے آنا ہے، میں نے کہا نہیں دعوت میں نہیں آؤں گا، معذرت حضرت دعوت ہے نہیں آ سکتا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جایا کرتے تھے، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص
لوگوں کے دعوت میں جایا کرتے تھے, اور اس وقت یہ دعوتوں میں یہ اتنا تھوڑی ہوتا تھا, وہ چند کھجوریں کھلا دی کسی نے. اب تو جاؤ تو 10 قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, جائز ہیں وہ بھی, یہ نہیں ہے کہ 10 کھانے جائز نہیں ہیں, کھائیں. تو بہت ہی کوئی قریبی ہو, جیسے وہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پرسوں پائے کی دعوت کی, میں نے کہا نہیں آ سکتا. انہوں نے گھر بھیج دی ہمارے زبردستی. گھر جب آئے ہیں تو میں جب آیا تو چونکہ پائے تھے تو وہ مجھے وہ پلیٹیں ایسی نظر آ رہی تھیں کہ اس میں اپنی چہرہ بھی دیکھ سکتا تھا. بچوں نے کھا پی کے ماشاءاللہ برابر کر دیا. ٹھیک ہے, ہم نے کہا ہماری دعوت ہو گئی ماشاءاللہ. تو چونکہ پائے تھے تو ظاہر ہے بچوں پہ ہم اعتراض بھی نہیں کر سکتے تھے. پائے کون چھوڑتا ہے, آپ خود سوچو, اگر صحیح بنے ہوئے ہو چھوڑنے بھی نہیں چاہیے. خیر فضول باتیں شروع ہو گئی, معذرت. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہ جو میڈیا ہے, میڈیا طلاق کے میں مسئلہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ بیوہ عورت کی عدت ختم ہونے کا انتظار کیا کرو, اس کے بعد نکاح کا پیغام بھیجو. لیکن تم پر یہ انتظار بڑا شاق ہے, بہت مشکل ہے. اس لیے لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, گول مول طریقے سے پیغام بھیجنے کی اجازت دے رہا ہوں. ہاں وہ میں قصہ سنا رہا تھا, یاد آیا مجھے. تو میں نے کسی نوجوان سے یہ کہا کہ وہ بیوہ عورت تھی, اس کے یتیم بچے بھی تھے, شادی کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا بسم اللہ کر بھائی. ایک تو اس لیے کہ آپ کو آپ کی مرغوب چیز مل رہی ہے, دوسرا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کنواری سے نکاح بھی ہے, بیوہ سے. تو کنواریوں سے تو لوگ لاکھوں کر رہے ہیں, یہ والی سنت ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی, تو اس سنت زندہ کرنے کا بولو بھائی ثواب بھی ملے گا. تیسرا کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا یتیم بچوں کی کفالت, اف, اس کی تو اتنی فضیلت ہے, تو جنت کمانے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں. کفالت کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ کسی یتیم بچے کو پیسے دینا شروع کر دیں, اور ایک طریقہ ہوتا ہے اپنی اولاد بنا لیں اس کو. اس سے بہتر کون سی کفالت ہوگی؟ اس سے رشتہ قائم کر لیں. سوتیلی بیٹی بھی حقیقی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے, اس سے پردہ نہیں ہوتا, اس سے نکاح حرام ہے ہمیشہ کے لیے, محرم بنا دیا اللہ نے اس کو. تو کتنی بڑی فضیلت کے یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر جائے تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں اتنی نیکیاں. انا وکافر الیتیمین کذا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. میں نے کہا بھائی مزہ ہی مزے, موجہ ہی موجہ. تھوڑی سی پنجابی میں پروناؤنسیشن میں مسٹیک ہو جاتی ہے, اس کو نہ پکڑا کریں, سیکھ رہا ہوں آہستہ آہستہ. موجہ ہی موجہ. میں نے کہا اور کیا چاہیے, بسم اللہ کرو یار. اب وہ کسی مولانا صاحب کے پاس چلے گئے, حضرت ایسے مسئلہ ہے میں شادی کر لوں. تو انہوں نے کہا حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں پتا وہ مولانا کون تھے, میں نے ان سے زیادہ تفتیش کی, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا حضرت بہلول رحمۃ اللہ فرمایا کہ رشتوں کی 3 قسمیں ہیں. کنواری سے نکاح کرو گے تو وہ پوری مکمل تمہاری ہوگی, طلاق یافتہ سے کرو گے تو آدھی تمہاری ہوگی, آدھی پچھلے والے کی ہوگی. ٹھیک ہے. بیوہ سے نکاح کرو گے اور بچے بھی ہوں, بالکل بھی تمہاری نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اپنے پرانے شوہر کی یادیں بھی ہوں گی اور اپنے بچوں کی طرف بھی توجہ اس کی زیادہ ہوگی, تمہیں ٹائم نہیں دے گی. میں نے کہا یہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے ہی جا کے پھر فتوی لیا کرو. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کہ اللہ کے بندو, بزرگوں کا احترام ایک الگ چیز ہے, مگر کیا قرآن و سنت نے ہمیں رہنمائی نہیں کی ہے؟ میں جو تقلید کا حکم دیتا ہوں وہ مجتہدین کی تقلید کا کہتا ہوں, سمجھ رہے ہو؟ جو محققین گزرے ہیں, جنہوں نے قرآن و حدیث پہ ریسرچ کر کے ہمارے سامنے قرآن و حدیث کے مسائل رکھے, ان کی تقلید ہے. باقی یہ نہیں کہ جو آئے ہر ایک اس کی تقلید کرنا شروع کر دو. مجتہد کی تقلید جائز کیا بلکہ ضروری ہے, اور غیر مجتہد چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو اس کی تقلید جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تقلید مجتہدین کی ہوتی ہے, غیر مجتہد کی تقلید نہیں ہوتی. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام جو تھے, اچھا یہ جو ہے نا, یہ جو جواب دیا کہ بیوہ بالکل بھی تمہاری نہیں ہوگی پوری, یہ غلط ہے, جواب بھی غلط ہے. یہ اول تو قرآن و سنت نے جب ایک چیز کی ترغیب دے دی تو ہمیں حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے اگر بالفرض فرمایا بھی ہے تو بھئی غلطی ہو گئی. انسان ہے, ہر وقت ہر چیز مستحضر
نہیں رہتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے, ممکن ہے وہ بیوہ آپ سے زیادہ محبت کرے یہ سوچ کر کہ ہمارے معاشرے میں بیوہ عورت سے نکاح کوئی نہیں کرتا اور بچے کوئی نہیں پالتا, تو میرے میاں نے اتنا میرا خیال کیا کہ مجھ سے نکاح بھی کیا اور میرے بچوں کی کفالت بھی کی, تو عین ممکن ہے اس بنیاد پر وہ ایسی وفا کر کے دکھائے جو وفا کوئی کنواری لڑکی نہیں کر سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ دیکھو قرآن مجید نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ہم آپ کا نکاح کرائیں گے بیوہ عورتوں سے بھی, طلاق یافتہ سے بھی اور کنواریوں سے بھی. علماء نے یہاں حکمت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نعمت کے طور پر یہ کیوں بیان کر رہے ہیں کہ بیوہ سے بھی نکاح کرائیں گے, کیونکہ بیوہ سے نکاح کو تو نعمت سمجھا نہیں جاتا نا. اس کی علماء نے حکمت بیان کی ہے کہ بیوہ یا طلاق یافتہ عورت میچور ہوتی ہے اور کنواری عورت کو تو اپنے حساب سے ڈھالنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. وہ پہلے سے سمجھدار ہوتی ہے, اس کو پتا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ طلاق یافتہ ہے تو ایک دھچکا پہلے اس کو لگ چکا ہے. تو اس لیے یہ باتیں فضول قسم کی ہوتی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ عام حالات میں نبی نے کنواری سے نکاح کی ترغیب دی, عام نارمل حالات, لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام اس ترغیب کے باوجود بیوہ سے بھی کرتے تھے, طلاق یافتہ سے بھی کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ جانتے تھے کہ نبی نے زبان سے ترغیب اگرچہ کنواری سے دی ہے مگر عملی ترغیب بیوہ عورتوں سے بھی دی. خود آپ نے پہلا نکاح کس سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے, جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی. تو اب یہ ٹاپک الگ ہے, میں جو اصل بات ہے وہ اس طرف آتا ہوں. تو صحابہ کرام کے لیے بیوہ عورت کے عدت کا انتظار مشکل ہوتا تھا. کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج تھا, عورتیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی تھی, عورتیں خواتین مارکیٹ میں شارٹ. جب ایک آدمی 3 4 رکھے گا تو کنوارے تو سڑکیں ناپیں گے نا, اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں کہ ایک کے مقابلے میں 4 پیدا ہو جائیں. ایک اشکال کا جواب بھی دے دوں, آج کل مجھ پہ ایک اور طنز ہو رہا ہے. ہم ابھی جو مردم شماری ہوئی ہے, مردم شماری, اس میں پاکستان میں دکھایا کہ مرد زیادہ ہیں خواتین کم ہیں. اس پر بعض لوگوں نے بہت ہی طنز کیا, انہوں نے بولا یہ مولوی کا تو سارا فلسفہ ہی شادیوں والا برباد ہو گیا, ایسے فضول. تو میں نے جو فلسفہ پیش کیا ہے اس میں نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ 4 شادیاں اس وقت ضروری ہیں جب عورتیں زیادہ ہوں مرد کم ہوں. اسلام نے جو 4 شادیوں کا فلسفہ جس وقت پیش کیا تھا اس وقت بھی دنیا میں مرد زیادہ تھے, عورتیں کم تھیں. بات یہ نہیں ہے کہ مرد زیادہ ہیں عورتیں کم ہیں, بات یہ ہے کہ جو مرد ہیں ان میں نکاح کی صلاحیت اور نکاح کا ارادہ رکھنے والے کتنے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. مرد اگر 1 کروڑ ہو اور عورتیں کسی محلے میں صرف 4 ہوں, اتنا تو ریشو میں گڑبڑ نہیں ہوتی نا. میں فرض کر لیتا ہوں کسی علاقے میں 4 جوان عورتیں ہیں اور مرد کتنے ہیں؟ 4 کروڑ. اب یہ 4 کروڑ مرد میں نکاح کرنے کا ارادہ رکھنے والے صرف 1 ہے یا صرف 2 ہیں, اور باقی کیا کر رہے ہیں؟ عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں, کوئی گٹکے میں لگا ہوا ہے, کوئی ہیروئن پی رہا ہے. تو ہم ان کی تعداد نہیں دیکھیں گے کہ مرد کتنے عورتیں کتنے, ہم کہیں گے نکاح کرنے کا ارادہ رکھنے والے اور نکاح کے قابل اور نکاح کی صلاحیت رکھنے والے, نکاح کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے 2 ہیں. تو ان 2 پر 2 شادیاں لازم ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ٹھیک ہے مرد اور عورت میں اگر مردم شماری میں عورتیں تھوڑی سی کم نکلی, زیادہ کم نہیں, تھوڑی سی کم ہے, اور مرد زیادہ نکلے, پھر بھی مسائل خواتین کی شادیوں کے ہیں, مردوں کی شادیوں کے مسائل نہیں ہے معاشرے میں, اس لیے کہ مرد کم بخت کر ہی نہیں رہا شادی, اور کرتا ہے تو 40 45 سال کی عمر میں جا کے کرتے ہیں, اور وہ بھی غیر کفو. جو کر رہے ہیں نا, ابھی رپورٹیں کیا آ رہی ہیں, لڑکی نے PhD کیا ہوا ہے اور لڑکا میٹرک پاس ہے. یہ ہو رہا ہے. وہ کیسے شادی؟ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ڈاکٹر لڑکی کا نکاح پڑھایا 8ویں پاس سے. میں تو خود نکاح پڑھاتا ہوں بھائی, ہم سے پوچھو آ کے, ہم بتائیں گے ہو کیا رہا ہے معاشرے میں. سینکڑوں نکاح پڑھا چکا ہوں میں 5-6 سال کے عرصے میں, اور جب تفتیش کرو چند ہی ہیں جو لڑکا لڑکی کے ہم پلہ ہوتا ہے, ورنہ لڑکی آلہ اور لڑکا مکھنچو. اس کے مقابلے میں کوئی جوڑ ہی نہیں بیٹھ رہا.
اور ماں باپ مجبور ہیں. اب ایک ڈاکٹر لڑکی کی شادی 8ویں پاس سے ہو رہی ہے, کامیاب ہوگی شادی, لیکن وہ ماں باپ اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہاتھ سے چلا گیا تو یہ بھی آپشن نکل جائے. وہ میں نے ایک نکاح پڑھایا, وہ 8ویں یا 7ویں پاس تھا, وہ لڑکی ڈاکٹر تھی, ان کو رشتہ نہیں مل رہا تھا. میں نے اسی پہ کہہ دیا یہ معاملہ حساب کتاب سیٹنگ نہیں ہے, اللہ ہی خیر کرے. وہ طلاق ہو گئی بات ہے, کیونکہ وہ جو 8ویں پاس تھا وہ سالہ کچھ کرتا ہی نہیں تھا. اب اس کمبخت نے نکاح بھی اس لیے کیا کہ لڑکی ڈاکٹر ہے, مجھے بھی کھلا دے گی اور خود بھی کھا لے گی. شادی کر رہا ہوں تو یہ خود بھی کھائے گی اور الحمدللہ مجھے بھی کھلائے گی. یہ تو فطرت کے خلاف چل گئے نا, کہاں سے کامیابی ہوگی. لڑکی والوں نے یہ بھی مان لیا کہ چلو میاں نام کی کوئی چیز تو ملے گی پبلک کو دکھانے کے لیے, ہاں یہ میرے میاں ہے. لیکن وہ زیادہ عرصہ نہیں چلا کیونکہ وہ سارے خرچے عورت پہ ڈال دیے انہوں نے. مجھے پھر وہ لطیفہ یاد آتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک اخبار میں اشتہار دیا کہ ایک ویکینسی کا اعلان کیا کہ بھئی ایک بندہ چاہیے مجھے, وہ میرے گھر کے کام کاج کرے گا. تنخواہ کیا ہے؟ تنخواہ یہ ہے کہ ایک وقت 2 وقت کا کھانا فری, دوپہر کا کھانا بھی فری اور رات کا کھانا بھی فری, بس یہی تنخواہ ہے. کام بھی تھوڑا صحیح ہے, زیادہ نہیں. بہت سے غریب ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو کھانے کو ہی نہیں مل رہا ہوتا, انہوں نے کہا چلو یار اس کے گھر جائیں گے, کام کریں گے, کچھ نہیں دے رہا تو دوپہر اور رات کا کھانا مل جائے گا. 2-3 لوگ پہنچ گئے, انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا کام ہے بتاؤ. انہوں نے کہا داتا دربار سے 2 بریانی لانی ہے, دوپہر کو بھی رات کو بھی, ایک خود کھانی اور ایک مجھے کھلانی ہے. کام کیا ہے؟ داتا دربار سے قورمہ بھی ہوتا ہے, بریانی بھی. میں کبھی نہیں گیا داتا دربار پہ, لیکن سنا ہے کہ قورمہ بھی چلتا ہے اور بریانی بھی. تو ایک وقت قورمہ اٹھا کے لے آنا 2 بندوں کا, ایک خود کھانا اور ایک. تو جب لڑکا اس بیس پہ عورت سے شادی کر رہا ہے کہ کمائے گی بھی یہ, تو یہ داتا دربار والی مثال نہیں ہے. بھائی لڑکی تو اس لیے نکاح کرتی ہے کہ ذمہ داری تم اٹھاؤ گے اور میں اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ کر تمہارے گھر قربانی دے کے آ جاؤں گی. وہ قربانی بھی دے رہی ہے اور کمبخت داتا دربار سے 2 بریانی بھی لے کر آ رہی ہے تجھے کھلانے کے لیے. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں ہو رہا, میرا خیال ہے آپ چشمے کا نمبر چینج کر دیں. پہلی فرصت میں انصاری یہاں پر ایک آئی کلینک ہے, بہت اچھی نظر چیک کرتے ہیں, آپ ان کو نظر دوبارہ چیک کروائیں, چشمے کا نمبر فوراً چینج کریں تو آپ کو معاشرے میں یہ حرکتیں, چھچوری حرکتیں نظر آئیں گی. تو ٹھیک ہے, مرد اگر بالفرض اول تو یہ جو مردم شماری کی رپورٹ ہے پورے ملک کے حساب سے ہے, اور پورے ملک میں دیہات زیادہ ہیں. پاکستان کی 75 یا 80% آبادی دیہاتوں کی ہے, تو دیہاتوں میں لڑکے زیادہ پیدا ہوتے ہیں, لڑکیاں کم ہوتی ہیں. شہروں میں عورتیں زیادہ ہیں, مرد کم ہیں. اور مسائل شادیوں کے دیہاتوں میں نہیں ہے, شہروں میں. میں بات شہروں کی کر رہا ہوں. اب یہ جو میں نے دعویٰ کیا کہ شہروں میں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور دیہاتوں میں لڑکے زیادہ, اس کی دلیل کیا ہے اس کو سمجھیں. کیونکہ جو بھی بات آدھی چھوڑ دو نا تو لوگ اس پہ کلپ بنا کے مارکیٹ میں چڑھا دیتے ہیں. تو ہر بات جب کرنی ہوتی ہے تو پھر مکمل کرنی پڑتی ہے. اس کی دلیل ہے فیملی پلاننگ. جس معاشرے میں فیملی پلاننگ کا رواج ہوگا وہاں لڑکوں کی تعداد زیادہ ہو ہی نہیں سکتی, ناممکن ہے. کیوں؟ دیکھو فیملی پلاننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 بچے ہی اچھے یا 3 بچے ہی اچھے. قدرت آپ کو جتنے بچے دینا چاہتی ہے آپ اس پہ راضی نہیں ہوتے. آپ نے اپنا خود ایک ذہن بنا دیا میرے 3 ہوں گے, میرے 2 ہوں گے, یہی ہوتا ہے نا فیملی پلاننگ. اب اگر وہ 2 میں ایک لڑکا پیدا ہو گیا تو آپ اپنی فیملی کو روک دیتے ہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ آپ کو لڑکا بھی مل گیا اور لڑکی بھی مل گئی. لیکن اگر لڑکا پیدا نہیں ہوا, لڑکی 3 لڑکیاں ہو گئی, تو آپ لڑکے کی لالچ میں نسل بڑھاتے ہو. اس وجہ سے لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھتا ہے, لڑکوں کا گروتھ ریشو نہیں بڑھتا. یہی وجہ ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے حکومت پاکستان سائن بورڈ پہ یہ اعلان لگاتی تھی, جو خدا کی قسم میں نے خود کئی بار پڑھا ہے, کہ بیٹی کی لالچ میں کنبا نہ بڑھائیں. بیٹے کی لالچ میں کنبا نہ بڑھائیں, بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے. اس کا مطلب لوگ بیٹے کی لالچ میں کنبا بڑھا رہے ہیں اور بیٹیوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں. بیٹوں کی تعداد اتنی نہیں بڑھتی, بیٹیوں کی تعداد بیٹوں کی لالچ میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. پچھلی دفعہ میں نے بم کا بولا تھا, میزائل تک آ گیا تھا میں, اب ایٹمی دھماکہ کرنا پڑے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟
اپنے خاندان میں دیکھ لو, آپ کو اپنے خاندان میں 8 بیٹے 9 بیٹے نہیں نظر آئیں گے, اللہ ماشاء اللہ 6 7 7 8 بیٹیاں بہت نظر آئیں گی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ لڑکے کی لالچ میں انہوں نے کنبا بڑھایا ہے. اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا میں فیملی پلاننگ کا بھرپور رواج ہے, چائنا میں فیملی پلاننگ کا بھرپور رواج ہے, مگر وہاں لڑکے زیادہ ہیں لڑکیاں کم ہیں. تو یہ کوئی مجھ پر اعتراض کر سکتا ہے کہ چائنا میں لڑکے زیادہ کیوں ہیں, لڑکیاں کم کیوں ہیں؟ انڈیا میں بھی لڑکے زیادہ ہیں, عورتیں کم ہیں. اتنی کم ہو رہی ہیں انڈیا میں عورتیں کہ انڈین گورنمنٹ نے لڑکی کی پیدائش پہ اب الاؤنس دینا شروع کر دیا ہے. ان کو یہ کہ لڑکیوں کی نسل ہی کہیں ختم نہ ہو جائے. حالانکہ انڈیا اور چائنا دونوں ملکوں میں 2 بچے ہی اچھے والی پالیسی چل رہی ہے, تو وہاں تو لڑکیاں زیادہ ہونی چاہیے تھی, میرا نظریہ اگر درست ہوتا. اس کا جواب, سوال سمجھ میں آ گیا؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا تو آگے جواب کیا آئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں ایک ظلم ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے, لڑکیوں کو قتل کیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں, اس لیے وہاں لڑکے زیادہ ہیں اور لڑکیاں کم ہیں. الٹرا ساؤنڈ سے چیک کیا جاتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا. اگر لڑکی ہے تو ماں باپ اس کو پیدا ہونے نہیں دیتے, کیونکہ جب 2 بچے ہی اچھے تو پھر اس میں دونوں لڑکے ہوں یا ایک لڑکا ایک لڑکی ہو, دونوں لڑکیاں نہیں برداشت ہوتی لوگوں سے. یار لڑکا تو ہو نا, کیونکہ بیٹا جو خدمت کرتا ہے, جو سہارا بنتا ہے, وہ بیٹیاں نہیں بنتی اس طریقے سے. بیٹیاں الگ طریقے سے سہارا بنتی ہیں. بیٹے کی ضرورت ماں باپ کو بیٹی سے زیادہ ہوتی ہے, یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو اگر آپ کو آپشن دیا جائے کہ آپ کے ایک ہی بچہ ہوگا, دوسرا نہیں ہوگا, تو اب بتاؤ لڑکا چاہیے لڑکی؟ سب کیا کہیں گے؟ ایک ہی اگر ہے تو پھر لڑکا چاہیے, 2 ہیں تو پھر کہیں گے بھائی بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی. لیکن ایک ہی اگر ہو تو پھر سب بیٹے کو ترجیح دیں گے, کیونکہ بیٹے سے جو کام ہوتے ہیں وہ بیٹیوں سے نہیں ہوتے. یہ ایک حقیقت ہے. اس کا مقصد بیٹی کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے. تبھی شریعت نے بیٹے پہ 2 بکرے اور بیٹی پہ 1 بکرا. لیکن بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے, لہذا اس پہ بھی خوشی ہے. اب انڈیا میں ہوا کیا ہے کہ 2 بچے ہی اچھے, زیادہ بچے نقصان دہ ہیں, کھا جائیں گے, ہماری جائیداد ختم کر دیں گے. ہائے ہوئے انسان جو ہے نا وہ جانوروں کی طرح سوچنا شروع کر دیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ لڑکی ہے تو پیدا ہونے سے پہلے اس کو مار دو. اب یہ رواج اتنا چل پڑا ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش کم ہو رہی ہے. تو یہ قتل ہے, قتل. کیونکہ یہ حمل ابتدائی دنوں میں ضائع نہیں کیا جاتا, کیونکہ ابتدائی دنوں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. یہ تو پتہ جب چلتا ہے جب بچے کے اعضاء مکمل ہو چکے ہوتے ہیں, بچے میں جان پڑ چکی ہوتی ہے, اور اتنے اذیت ناک طریقے سے بیٹی کو قتل کیا جاتا ہے. ایک خاتون کا فون آیا میرے پاس, کہہ رہے میرے پیٹ میں حمل تھا, میں نے اس بچی کو ضائع کرایا. اس بچی کی جو میرے پیٹ میں جب جان نکل رہی تھی تو مجھے محسوس ہو رہا تھا, کہہ رہی ہے مجھے اس وقت احساس ہو گیا میں نے یہ جرم کیا ہے. اس طرح سے بچے کی جان نکلتی ہے ماں کے پیٹ میں. تو اگر تم بھی ایسے درندے بن جاؤ جو کہ انشاءاللہ نہیں بن سکتے, پھر تمہارے ہاں لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہوگی, لڑکیوں کی پیدائش کم ہو جائے گی. وہ جو ظلم ہو رہا ہے چائنا میں اور انڈیا میں, اس ظلم کے خلاف تو کوئی کیس کرنے والا ہے ہی نہیں. یہ ہے ان غیر مسلموں کا اصل چہرہ. ویسے بڑے سوٹ ٹائی میں گھوم رہے ہوتے ہیں, تھینک یو اور اچھے اخلاق سے بات کرنا. تو نے اپنی بیٹی کو ماں کے پیٹ میں مار دیا تو کس منہ سے کسی سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے بھائی؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اللہ فرماتے ہیں اس بچی سے میں پوچھوں گا جس کے باپ نے اسے قتل کیا تھا, بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا, بتا تجھے کس جرم میں دنیا سے آنے سے روکا گیا ہے. جب لڑکے کو پیدا ہونے کا حق ہے تو لڑکی کو بھی حق ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر آپ اس کی گروتھ ریشو کو اپنے ہاتھ میں لیں گے کہ 2 بچے ہی اچھے, تو پھر یہ جو نیچرل گروتھ ریشو ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے زیادہ دے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے لڑکیاں زیادہ دے دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے دونوں ہی زیادہ دے دیتا ہے, اس نیچرل گروتھ ریشو میں خلل واقع ہوگا. اور یہ جو گروتھ ریشو کی قدرتی ترتیب ہے یہ بگڑ جائے گی, اور یہ مصنوعی ترتیب بن جائے گی جس میں انسان کا دخل ہوگا. اور اس مصنوعی ترتیب پر نقصان کیا ہوگا کہ بیٹوں کی شرح پیدائش کم اور لڑکیوں کی شرح پیدائش بڑھ جائے گی. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں پولیس کی دھمکی بھی دے چکا ہوں, آرمی کی دھمکی بھی دے چکا ہوں, ایٹم بم کی بات بھی کر چکا ہوں, میزائل کی بات بھی کر چکا ہوں. اب میرے پاس سمجھانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. کوئی نیا میزائل آئے گا تو پھر انشاءاللہ
متعارف کروائیں. اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے، خدا کی قسم اس کا کوئی آلٹرنیٹ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. ان ملکوں میں حمل گرانے کو جرم نہیں سمجھا جاتا، اس لیے ان کے ہاں یہ نارمل بات ہے. اسلام میں حمل گرانا جرم ہے. کیوں جرم ہے؟ اور ان کے ہاں جرم کیوں نہیں ہے؟ ان کے ہاں جرم اس لیے نہیں ہے کہ جو اسمبلی میں بیٹھ کے قانون بنانے والے ہیں وہ سارے یہ کام کرتے ہیں. اور اس قانون کے خلاف آواز اٹھانے والا کون تھا؟ وہ حمل جسے گرایا جا رہا ہے، وہ بچی یا بیٹا جس کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا جا رہا ہے نا، اس نے آواز اٹھانی تھی نا. تو اس مظلوم کی وکالت کرنے والا اسمبلی میں کوئی ہے ہی نہیں. چونکہ اس مظلوم کا وکیل اللہ ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں پابندی لگا دی. تو جب پابندی لگا دی تو مسلمان اس پابندی کو فالو کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ اسمبلی سے قانون کی منظوری کا انتظار، بولو نا یار، نہیں کرتا وہ. اس لیے ہم کہتے ہیں مذہب کو فالو کیے بغیر آپ دنیا میں اچھے انسان نہیں بن سکتے، آپ کو فالو کرنا پڑے گا. یہ جو کہتے ہیں نا مذہب کچھ نہیں ہوتا، بس اچھا ہی اچھا ہوا ہے، جو اچھا ہے، برا ہے وہ برا ہے، ایسا نہیں ہوتا. ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اب میں جو میڈیا کی بات کر رہا تھا، پہلے میں وہ صحابہ کا مکمل کر دوں. وہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اچھا ایک اور بات، میں یہ جو کہتے ہیں مرد عورت کی ریشو برابر ہے یا مرد زیادہ ہیں اور مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں، ان سے میں ایک یہ بھی سوال پوچھتا ہوں کہ میں تو 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں، تو اگر یہ گروتھ ریشو پر موقوف ہے تو 4 شادیوں کی ترغیب تو اس وقت جائز ہوگی جب ایک کے مقابلے میں 4 عورتیں پیدا ہوں، ایک مرد کے مقابلے میں، جو کہ اس کائنات میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اتنا عورتوں کا گروتھ ریشو کبھی بڑھا ہی نہیں ہے کہ 1 لاکھ مرد ہوں تو 5 لاکھ عورتیں ہوں، ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. یہ 4 لاکھ عورتیں ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ 4 کی ترغیب کیوں ہے اس کو سمجھو. ترغیب اس لیے ہے کہ سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے. کاش سمجھا سکتا. سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے. کیا مطلب؟ 1 لاکھ عورتیں ہیں کسی بستی میں، 1 لاکھ عورتیں، اور اسی بستی میں مرد بھی 1 لاکھ ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اب ہر مرد کوشش کرے گا کہ 4 کی، تو عورت کو اختیار یہ تھوڑی ہے کہ کوئی زبردستی اس کو چوتھی بیوی بنا لے وہ بن جائے. عورت کیا کرے گی؟ وہ یہ دیکھے گی کہ میری طرف دوسری والے نے بھی پیغام بھیجا ہے، تیسرے والے نے بھی بھیجا ہے، چوتھے والے نے بھی بھیجا، اور کنوارے بھی بہت پڑے ہوئے ہیں، تو وہ پاگل ہے کہ دوسری والے سے کرے گی، وہ یقیناً کسی کنوارے کو ترجیح دے گی. ہم عورت کو تھوڑی کہتے ہیں کہ کسی مرد کی چوتھی بیوی بنو بھائی. ہم عورت کو یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کنوارا ہے تو اس کنوارے کو ترجیح دو، دوسری والے کو ترجیح مت دو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. باقی یہ کہ پھر جب وہ ترجیح نہیں دے گی تو پھر ہوگی کیسے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کنوارا اتنا مکھنچو ہوتا ہے کہ عورت کے سامنے یہ کہتی ہے کہ میں اس مرد کی 10ویں بیوی بن جاؤں گی، مگر اس کمبخت کی ہیروئنچی کی پہلی بھی گوارا بن میں. کیونکہ مردوں میں برائیوں کا ریشو ہر دور میں عورتوں سے زیادہ رہا ہے. مردوں میں شراب کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ مردوں میں چرس ہیروئن کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ مردوں میں قتل و غارت ڈکیتی ان کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی ڈاکو کے حوالے کر سکتے ہو اپنی بہن بیٹی کو؟ کسی چرسی ہیروئنچی کے حوالے کر سکتے ہو؟ اب ایک ہیروئنچی ہے، یہ ایک شرابی ہے جو پہلی کر رہا ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے جو پڑھا لکھا ہے، عزت دار ہے، شریف ہے، وہ چوتھی کر رہا ہے، تو آپ اس کنوارے پر اس چوتھی کو ترجیح دو گے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ عورت کے لیے اچھے رشتے کے انتخاب میں سلیکشن آسان ہو جائے گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس معاشرے میں ہر آدمی 4 کر بھی لے گا، کر نہیں سکتا وہ 4. اتنی ہے اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. 2-4 لوگ 4 کریں گے، کچھ 3 کریں گے، کچھ 2 کریں گے، کچھ 1 کریں گے، اور بہت سارے سڑکیں ناپتے رہیں گے. یہ وہ ہوں گے جن کو سب نے مسترد کر دیا تھا. ظاہر ان میں کوئی خرابی تھی کہ کوئی ان کی پہلی بیوی بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئی. یہ مطلب ہے 4 کا. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو بھائی اب بول لیں یار، پولیس کو بلا ہی لیں، ذرا بلا ہی لیں، بہت ہو گئی. تو بات آئیے سمجھ میں.
تو میں جو آپ کو 2-2 3-3 کی ترغیب دیتا ہوں آپ کو دیتا ہوں, عورتوں کو کبھی بھی نہیں دیتا کہ کسی مرد کی دوسری بنے. وہ تو کہتا ہوں میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں, حضرت وہ فلاں نے دوسری شادی کے لیے پیغام بھیجا ہے, میں کر لوں. کہتا ہوں کیوں, کما رہا ہے, کمانے سے کیوں نہیں کر رہی آپ؟ کہہ رہی آپ خود ہی تو ترغیب دیتے ہیں 2-2 شادیوں کی. میں کہتا ہوں میں عورتوں کو نہیں مردوں کو دیتا ہوں. بھائی آپ کیوں کسی کی دوسری بیوی بن رہی ہو؟ جب آپ کو پہلی والا مل رہا ہے اچھا تو آپ پہلی والے کو ترجیح دو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور مرد کو میں کہتا ہوں کہ تم دوسری کی کوشش کرو. اگر تمہیں کوئی مل گئی اس کا مطلب ہے تمہارے اندر کوئی ایسے سرخاب کے پر تھے کہ اتنے کنواروں کو چھوڑ کر تمہارے ان سرخاب کے پروں پہ اس کی نظر گئی اور تمہیں دوسری پر بھی اس نے ایکسپٹ کر لیا. یہ مطلب ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے مرد زیادہ ہوں عورتیں زیادہ ہوں اس سے ہمارے فلسفے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ قرآن و سنت کا فلسفہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول نے ایک چیز کہہ دی اور وہ زمانے کے لحاظ سے بھی قیامت تک چلے گا یہ فلسفہ. اور اس فلسفے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر مرد 4 کر بھی لے. اتنی عورتیں پیدا اللہ نے کبھی کی نہیں ہے. اس کا مقصد ہے کہ سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے, اور اکنامکس کا اصول ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہو سپلائی کم ہو تو چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, اور ڈیمانڈ کم ہو سپلائی زیادہ ہو, جیسے آج کل خواتین کا مسئلہ ہے, ڈیمانڈ ہے ہی نہیں, مرد کر ہی نہیں رہے, کر رہے ہیں تو بہت تھوڑے, اور جو کر رہے ہیں وہ بھی 40 سال کے, اور وہ بھی 7ویں کا لڑکا کر رہا ہے کس سے, پی ایچ ڈی لڑکی سے. خوبصورت چاہیے, خوبصورت. میں نے بتایا تھا نا ایک لڑکا خوبصورت, میں نے کہا شیشے میں اپنی شکل دیکھ لو ایک دفعہ, اگر یہ نین نقش تمہیں لگے کسی بھی لحاظ سے خوبصورت ہے تو پھر ٹھیک ہے, کوئی خوبصورت مل جائے گی. عجیب عجیب سی چیزیں ہیں مارکیٹ میں. کیا چاہیے لڑکی ان کو, خوبصورت چاہیے. تو اپنا بھی تو دیکھنا حساب کتاب. ایسی بے جوڑ شادیاں ہو رہی ہیں اس زمانے میں. تو کیا بات تھی یار, بہت اہم بات تھی, ذہن سے نکل گئی. سپلائی اور ڈیمانڈ کے بارے میں ایک بات آئی تھی, سپلائی اور ڈیمانڈ کے بارے میں کہ سپلائی زیادہ. ہاں ایک آخری بات کر کے میں پھر اسی چینل کی طرف آتا ہوں. آپ بھی کہیں گے آخری کر کے پورا لپیٹ دیتے ہیں. تو سپلائی اور ڈیمانڈ کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو اب بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے مارکیٹ میں مال پھینکنا شروع کر دی. فریج بنانے والی کمپنیاں اور فریج مارکیٹ میں پھینکنے والی کمپنیاں کم ہیں یا زیادہ ہیں؟ زیادہ ہے نا. اب آپ جب بازار میں فریج لینے کے لیے جاتے ہو تو اتنی کمپنیاں ہیں کہ آپ کہتے ہو یہاں سے لوں, یہاں سے لوں, یہاں سے لوں. ڈیمانڈ کے مقابلے میں سپلائی چونکہ زیادہ ہو گئی, لہذا کمپنیوں نے انعامی اسکیمیں نکالنا شروع کر دی. وارنٹی, یہ واشنگ مشین لے جاؤ 1 سال کی وارنٹی, یہ فریج لے جاؤ 1 سال کی. میں نے اپنے گھر کے لیے فریج خریدا تو انہوں نے کہا گھر بھی ہم ہی پہنچائیں گے. کیوں؟ کسٹمر کم ہے, بائر زیادہ ہیں. اب ہر آدمی چاہ رہا ہے میں اپنا مال نکالوں. یہ جو ہمارے معاشرے میں جہیز آیا ہے نا, جہیز, یہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ ڈیمانڈ کم ہے, سپلائی, عورتیں پیدا اسی حساب سے ہو رہی ہیں جیسے پہلے ہوتی تھیں, ڈیمانڈ کم ہو گئی. زنا کی وجہ سے ڈیمانڈ کم ہوئی, لڑکوں نے زنا شروع کر دیا. اسی طرح لڑکوں میں جو موت کا تناسب ہے وہ بڑھ گیا ہے, موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ, جنگوں ملکوں کی جنگیں اور بہت ساری چیزیں جس میں لڑکوں میں موت کا ریشو زیادہ ہو گیا. پھر جو نکاح کے قابل ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, بعض تو قابل ہی نہیں ہے, ہیروئن چی, شراب کا ریشو بڑھ گیا. تعلیم کا ریشو گھٹ گیا, لڑکیاں تعلیم زیادہ حاصل کر رہی ہیں, لڑکے آپ جا کے دیکھ لو, میڈیکل کالج میں دیکھ لو, اور ہر یونیورسٹی میں یہی حال ہے, لڑکیوں کی بھرمار ہے, بندے ہے ہی نہیں, اور جو ہیں وہ وہاں پہ ایزی لوڈ میں ہی لگے رہتے ہیں, وہ پڑھتے ہی نہیں. جب آپ کو ایجوکیشن ہوگی تو پڑھے گا کون؟ جب کو ایجوکیشن ہوگا, سسٹم ہوگا تو کون پڑھے گا بھائی؟ کوئی ایک آدھ کوئی ہوگا بیچارہ, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو ریشو ان میں زیادہ. اب ظاہر ہے یہ سارا بیلنس کیا ہو گیا, آؤٹ. تو اب لڑکیوں سے جس قسم کے بندے کو شادی کرنی چاہیے تھی اس قسم کا بندہ خواتین کو نہیں مل رہا. اب بندے گھیرنے کے لیے انعامی اسکیمیں. باپ کہتا ہے بھائی تم میری بیٹی سے شادی کرو, مہر 500 روپے. اتنے کم مہر آ رہے ہیں کہ میں حیران ہو رہا ہوں یار, یہ مہر ہے 2000 روپے, 5000 روپے, 10,000 روپے, 20,000 روپے, یہ مہر ہے. آپ اپنے باپ دادا سے پوچھو, ماں سے پوچھو اپنی اماں تمہارا مہر کتنا تھا, نانی سے پوچھو, دادی سے پوچھو, اس زمانے کے لحاظ سے وہ آج کے 4-4, 5-5 لاکھ روپے کم از کم بنتے ہیں. کم سے کم غریبوں کے مہر کی بات کر رہا ہوں میں, یہ
جو مہر شریعت نے مرد پہ واجب کیا جس کی بہت اہمیت ہے وہ اونے پونے, اور جو جہیز لڑکی دے رہی ہے یہ انعامی اسکیم ہے وہ 5-6 لاکھ سے کم نہیں ہوتا, جس کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ انعامی اسکیم ہے بھائی, تو شادی کر لے, اچھا بندہ مل گیا, ڈبل بیڈ فری, جیسے پیپسی والے کہتے ہیں 4 بوتلوں کے ساتھ 5ویں بوتل بالکل فری. جب پیپسی کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے نا, کمپنی کبھی زیادہ بنا لیتی ہے, بک نہیں رہی ہوتی, تو کیا کہتے ہیں 4 بوتلوں پہ 1 بوتل فری ہوتا ہے نہیں. تو اب لڑکیوں کے والدین بزبان حال کہہ رہے ہیں یار ایک اچھا رشتہ ہے, ڈاکٹر مل گیا ہماری بچی کے لیے ماشاءاللہ, مولوی مل گیا, ایسا تو کوئی بھی نہیں سوچتا کہ اتنے اچھے عالم مل گئے. اس لیے میں مثالیں وہ دیتا ہوں جو چل رہی ہے ہماری. ڈاکٹر مل گیا ہمیں, انجینئر مل گیا, اتنا اچھا, تو بیٹا تم شادی کر لو, ڈبل بیڈ فری. زبان سے یہ نہیں کہتا, تعبیر یہ نہیں ہوتی, لیکن عملی طور پر ہو یہی رہا ہے, ڈبل بیڈ بالکل فری. اپنی بچی کو سلانے کے لیے بستر بھی میں خود بھیجوں گا, تمہارے سلانے کے لیے بھی بستر میرے گھر سے جائے گا, اس کی چادریں بھی, اس کے تکیے بھی. شکر ہے دھلائی تک کبھی نہیں آئے, جب دھلنے کے لیے بھی ہمارے آئے. تمہارے دوستوں کو گھر میں بٹھانے کے لیے صوفہ سیٹ بالکل فری, الماری بالکل فری. اور اب تو انڈیا میں تو چیک شروع ہو گیا ہے یار, کیا فری فری لگا کے رکھا ہوا ہے, چوری کرتے چیک بنا کے تو 10 لاکھ کا خود ہی لے لیں گے جو لینا ہو. پڑھے لکھے لوگوں میں اب چیک چل رہا ہے یار, چیک تو کیا فری فری لگا کے رکھا. تو یہ فری, ڈنر سیٹ بالکل فری, اور پتہ نہیں کیا کیا فری. ہم تو اپنے پرانے زمانے کی باتیں کر رہے. اب تو میں نے شادیوں میں جاتا ہوں نا, اپنی شادیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ کس کس میں جائے آدمی, ہر وقت جاتے رہتے ہیں شادی میں اپنی. تو یہ سب چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں بھائی دے دے جہیز. ایک صاحب کا کل فون آیا, حضرت بڑی مشکل سے بیٹی کے لیے رشتہ ملا ہے, بہت اچھا رشتہ ہے, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں جہیز مانگ رہے ہیں تگڑا. میں نے کہا دے دو, اس لیے کہ انعامی اسکیم ہے, دو گے تو وہ شادی شاید کر لے, ورنہ وہ مسترد کر دے گا, اور پھر جو زیادہ آفر کر رہے ہوں گے وہاں جا کے شادی کرے گا. تو اپنی بچی کا گھر بساؤ, رشوت مجبوری میں دینا جائز ہے. کسٹم میں آپ کا مال پھنسا ہوا ہوتا ہے, وہ نہیں نکالنا تو دے کے نکالتے ہو نا بھائی. ٹیکس بھی پورا پے کر دیا آپ نے گورنمنٹ کو, ساری چیزیں کر دی, پھر بھی وہ کباب میں ہڈی بنے گا تو آدمی کہتا ہے لے یار نکال, میں یہاں پہ کھڑا رہوں میں. تو مجبوری میں رشوت دینا حرام نہیں ہے, لینا بہرحال حرام, اور بغیر مجبوری کے دینا بھی حرام اور لینا بھی حرام. تو میں نے کہا اس کے منہ میں ہڈی دے کے اس کو خاموش کر دو, بیٹی کا گھر بساؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو سپلائی اور ڈیمانڈ سمجھ میں آ گیا. اب تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ مولوی صاحب کا سارا فلسفہ ہی برباد ہو گیا, مردم شماری میں مرد زیادہ نکل آئے, عورتیں. ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو فالتو بیٹھ کے پھینکتے نہیں ہیں, پہلے سے ہمیں پتا ہوتا ہے, الحمدللہ پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا ہے. ایسے میں نے کتاب نہیں لکھ دی اتنی موٹی, اس میں نے یہ بات لکھی ہے کہ مردم شماری میں مرد زیادہ ہیں عورتیں کم ہیں, اس کے بعد میں نے یہ فلسفہ پیش کیا ہے آگے. اور میں نے اپنی کتاب میں وہ مثالیں دی ہیں کہ کسی معاشرے میں مرد زیادہ ہو عورتیں کم ہو, یا ریشو برابر ہو, تو بھی ایک شادی والا فلسفہ اس معاشرے میں نہیں چل سکتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا خیر, اب وہ آتا ہوں میں اصل موضوع کی طرف. تو صحابہ کرام جو بیوہ عورت کی عدت کے ختم ہونے کا انتظار کرتے تھے, اور انتظار مشکل ہوتا تھا, اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی, کیونکہ وہ عورتیں تھیں نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تھی نہیں, اس لیے لوگ انتظار کرتے یار کسی کو طلاق ہو, کوئی بیوہ ہو تو پھر ہم پیغام بھیجیں. اب ایسی کنڈیشن میں جب ایک آدمی کو رشتہ ہی نہیں مل رہا اور اس کو پتا چلے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے, اور تو وہ تو بیچارہ خوش ہو جائے گا نا کہ یار اب میں کرتا ہوں. اب صحابہ کرام میں مشکلات یہ پیش آتی تھی ان کو کہ اب ظاہر ہے جب آپ چاہ رہے ہیں تو دوسرے بھی چاہ رہے ہوتے تھے. کیا خیال ہے؟ تو اب عدت گزرنے کے بعد خطرہ یہ ہوتا تھا کہ میرے سے پہلے اس نے اگر پہل کر دی تو پھر شریعت کہتی ہے جب کوئی پہل کر دے تو اس کے پیغام پر پیغام مت بھیجو. لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ, جب کسی نے کسی خاتون کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا ہو تو تم اس پیغام کے اوپر دوسرا پیغام نہ بھیجو, اس کو ہاں یا نہ ہونے دو. تو صحابہ کو یہ ڈر تھا کہ جیسے ہی عدت پوری ہوگی کوئی اور نے اگر پہل کر دی تو ہمارے ہاتھ سے یہ رشتہ بھی نکل جائے گی. مجبوری تھی معاشرے کی, اور اس کی حدیث میں مثالیں ملتی ہیں. حضرت فاطمہ کو طلاق ہوئی, ان کے شوہر نے طلاق دی, تو حضرت فاطمہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نہیں, دوسری فاطمہ, وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی مجھے طلاق ہوئی ہے تو بہت سارے لوگوں کے رشتے آنا شروع ہو گئے, اور سارے سردار تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے سردار, ابو الجہم عرب کے سردار, عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے صحابی, اور خطاب کا لفظ ہے
جو جمع کثرت میں آتا ہے. بہت سارے لوگوں نے پیغام بھیجا, کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتانا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتانا, یا کیا مطلب, کہیں اور ہاں کرنے سے پہلے ذرا پوچھ لینا مجھ سے. یہ ہے وہ اشارتن کنایتن پیغام, کہ بھائی ایک دم پیغام نہیں بھیجا, فرمایا جب ہو جائے تو عدت پوری ہوتا ہے بتا دینا. جیسے ہی عدت پوری ہوئی ہے فرمانے میں آئی نبی کے پاس, نبی نے فرمایا میرا منہ بولا بیٹا زید ابن حارثہ, اس سے نکاح کر لو. کس سے نکاح کر لو؟ تو نبی نے اپنے منہ بولے بیٹے کے لیے پیغام بھیجنا چاہتے تھے مگر عدت کے دوران نہیں بھیجا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, حضرت معاویہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے, ابو الجہم نے بھی بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما معاویہ فصعلوک لا مال له, معاویہ بہت غریب ہے, اس کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں. اب دیکھو حدیثوں کو, ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب آدمی کو بھی نکاح کی ترغیب دی ہے. بہت اہم ٹیکنیکل بات ہے, اللہ کے لیے سمجھ میں آ جائے. صحیح ہے بخاری میں ہے کہ آپ نے ایک ایسے غریب کا نکاح پڑھایا جس کے پاس صرف ایک چادر تھی, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, صرف ایک چادر نیچے کا تہبند, ان کا نکاح پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور قرآن میں بھی آتا ہے نکاح کرو, اگر غریب بھی ہوگے اللہ برکت دے دے گا. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, معاویہ بہت غریب ہیں, ان سے نکاح مت کرو. کیا مطلب؟ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ غریب ہو تو بھی کرو, عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس سے بہتر مال والا مل رہا ہے تو پھر اس سے نہ کرو. سیٹنگ صحیح ہے, وہی والی سیٹنگ ہے جو چل رہی تھی. عورت کے لیے اصول الگ ہے. تو میں جو آپ کو کہتا ہوں نا کہ بھائی غریب ہو تو بھی کر لو, تو لوگ کہتے ہیں میں تو کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہی, تو اس کو کس نے کہا کہ کرے آپ سے؟ وہ پھر کب کرے گی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے کرنی نہیں ہے تو ہم پیغام کیوں بھیجیں؟ وہ آپ کے پیغام بھیجنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس کی طرف جس نے نکاح کا پیغام بھیجا وہ آپ سے بھی زیادہ غریب ہو, تو وہ کہہ سکتی ہے بھائی میرے پاس دو ہی آپشن ہیں, ایک بالکل ہی بیکاری ہے اور ایک اس کی نسبت کم غریب ہے, تو اس کے لیے سلیکشن میں آسانی ہوگی. ایسے موقع پہ شریعت اس کو کہے گی کہ اگر تمہارے پاس اس سے بھی زیادہ یعنی اس سے مالدار کا رشتہ نہیں ہے تو پھر اسی غریب سے کر لو, نکاح کے انتظار میں دیر مت کرو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو آپ کے پیغام بھیجنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس کا باپ اس سے بھی زیادہ غریب ہو. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ 2 روٹی کھلاؤ گے اور اس کا باپ ایک بھی نہیں کھلا سکتا. ایسے لوگ آپ کے نکاح کو قبول کر لیں گے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں حدیث میں کہ ایک غریب صحابی کا نکاح پڑھایا جن کی ایک لنگوٹ تھا ان کے پاس. کیوں پڑھایا؟ اس لیے کہ جس سے نکاح ہو رہا تھا وہ خاتون راضی تھی, کیونکہ ان خاتون کو اتنی صلاحیتوں والا مالدار آدمی نہیں مل رہا تھا. اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ غریب ہیں مگر آپ کے اندر کوئی ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ خاتون غربت کے باوجود آپ کو ترجیح دیتی ہے اور امیر کے رشتے کو وہ مسترد کر دیتی ہے. اس لیے آپ کو حکم ہے کہ آپ ٹرائی کر دیا کرو. جیسے کہ حضرت خدیجہ مالدار تھیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے سردار تھے, مگر حضرت خدیجہ نے کروڑ پتی دولت مندوں کے رشتوں کو ٹھکرایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے کو ترجیح دی, کیونکہ آپ صادق اور امین. انہوں نے کہا بندہ شریف چاہیے مجھے, دولت نہیں چاہیے. اب آگے سمجھ میں؟ اچھا میں وہ واقعہ مکمل کر لوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاویہ بہت غریب, اور ابو الجہم کے بارے میں فرمایا لا یضع عاتقہ عن عصاہ, لا یضع عصاہ عن عاتقہ, سخت ہیں, ہر وقت کوڑا کندھے پہ لٹکا کے رکھتے ہیں. ٹھکائیاں لگیں گی ٹھکائیاں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کہیں نکاح کی بات ہو رہی ہو تو آپ کو اگر اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے تو آپ کھل کے بتا دیں, یہ غیبت کے زمرے میں نہیں ہے. میں ٹھیک ہے صحابی ہیں سردار ہیں مگر سخت طبیعت کے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو خاتون کو طلاق ہوئی ہے اور دھڑا دھڑ پیغام. اسی طرح اور بھی واقعات ہیں. ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا, اگلے دن میرے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی اور لوگ دھڑا دھڑ نکاح کا پیغام بھیجنے لگے. تو میں نے کہا پتہ نہیں عدت پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, تو میں نبی کے پاس آئی, نبی نے فرمایا عدت پوری ہو گئی. اگلے دن بچے کی ولادت ہوئی اور دھڑا دھڑ نکاح کے پیغامات شروع ہو گئے. تو اس معاشرے میں اور ہمارے معاشرے میں کون سا ایسا فرق تھا کہ ادھر عورت کی عدت کا انتظار کرنا مشکل, اور ہمارے ہاں کوئی بیوہ ہو جائے طلاق ہو 6 سال اخباروں میں اشتہار دے کے بھی مکھنچو ملتا ہے کوئی.
وہی ملتا ہے 8ویں پاس. 8ویں پاس بھی نہیں ہوگا وہ تو سرٹیفکیٹ ہم نے دیکھا ہی نہیں, تو ویسے ہی کہتے تھے 7ویں پاس 8ویں پاس. بھاگا ہوا ہوتا ہے مدرسوں سے, اسکولوں سے بھاگا ہوا, مدرسوں سے بھاگا ہوا, یہ ہو رہا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو میں میڈیا کی بات کر رہا تھا کہ وہ ڈرامے میں کیا بتا رہے ہیں, عورت کہہ رہی ہے ہاں عدت عورت پر دو طرح سے لازم ہے. ایک یہ کہ اس دوران وہ نکاح نہیں کر سکتی, دوسرا کیا اس دوران گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اب ڈرامے کا جو کلپ بھیجا اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ عدت جائے بھاڑ میں شادی بھی کروں گی اور عدت جائے بھاڑ میں. عدت کے دوران عورت اگر کسی سے نکاح کر لے تو وہ نکاح کالعدم ہے. تو یہ ڈراموں میں کس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, بولو بھائی, قرآن. اگر یہ امریکہ میں ڈرامہ بنتا ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا, انہوں نے کب کہا کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں. لیکن ایک ایسا ملک جس کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, دیکھو ایک ہوتا ہے ملک کا قانون اور ایک ہوتا ہے ملک کا آئین. آئین کی اہمیت قانون سے زیادہ, اور ایک آئین سے بھی اوپر کی چیز ہوتی ہے, وہ یہ کہ جس بیس پہ ملک بنا ہے آئین میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے, لیکن جو ملک کی بنیاد ہے نا, جس پہ آپ نے ملک کو بنایا ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور وہ کیا ہے جو قرارداد مقاصد میں طے ہوا تھا کہ اس ملک میں حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات ہے, ملک کا صدر وزیر اعظم اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کا خلیفہ ہے, اللہ کے اپنی طرف سے کوئی چیز وہ نافذ نہیں کر سکتا. حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا مسلمان ہونا, دارالاسلام ہونا اتنا یقینی ہے کہ میرے اور آپ کے بارے میں خطرہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام چھوڑ دیں, اللہ نہ کرے ہم چھوڑیں, لیکن پاکستان کے بارے میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ یہ اسلام چھوڑ دے. اتنا زبردست پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے کہ اس میں اسلام کی شیخوں کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے, دیکھو ایک مسلمان ہے, ڈر ہے نا کہ کبھی بھی قادیانی ہو جائے, لیکن پاکستان کے بارے میں آپ کو یہ ڈر نہیں ہے سکتا کہ یہ سیکولر ریاست بن جائے آئین کے لحاظ سے. ہاں اس میں ایسے لوگ آ جائیں جو اسلام کے نام پہ سیکولرزم کو پھیلانا شروع کر دیں, وہ ایک الگ چیز ہے, اور ایسا تو ہو رہا ہے. نام اسلام کا ہے مگر کام بے دینی کا ہے. لیکن ریاست کا مذہب چینج ہو جائے پاکستان میں ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان سے اگر یہ شق نکال دی جائے کہ پاکستان کے قانون جو بنیاد ہے قرارداد مقاصد, اس میں یہ ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں ہوگا اور ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہے. یہ شق اگر آپ نکال دیں گے تو انڈیا بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کے خلاف کیس کر سکتا ہے کہ بر صغیر کو 2 ٹکڑوں میں جس بیس پر تقسیم کیا گیا تھا وہ بیس ختم ہو گئی ہے, لہذا یہ تقسیم خود بخود کالعدم ہو گئی ہے. تو انڈیا کھا جائے گا آپ کو. اس لیے ہمارے حکمران جتنے مرضی لیبرل ہوں اس شق کو ختم نہیں کر سکتے, یہ ناممکن ہے ختم کرنا. تو یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا پازیٹو پوائنٹ ہے, اور اسی پوائنٹ کو بنیاد بنا کے آگے آپ اپنا احتجاج سوشل میڈیا پہ ریکارڈ کروایا کریں ایسے ڈراموں کے خلاف کہ بھئی یہ اسلامی ملک ہے تو اس میں عدت کے بارے میں یہ کہنا کہ بھاڑ میں جائے عدت, اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ ہم اس ملک میں اسلام کے تحفظ اور اسلام کی بقا کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. اور اس سے میڈیا کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ میڈیا پہ نہیں آ رہے, جو اہل حق ہیں, وہ مسجدوں میں اور مدرسوں تک اپنی بات کو محدود رکھے ہوئے ہیں. تو ڈرامے فلمیں دیکھنے والے لوگ لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں, اور بیچارے مولوی کی مسجد میں بات سننے والے لوگ ہزاروں ہوتے ہیں. تو وہ اس میدان میں ہی نہیں آ رہے, آپ میدان میں ہی نہیں آ رہے. وہ جنگ ادھر ہو رہی ہے ایک میدان میں اور آپ گلی میں لڑ رہے ہو, تو کیا فتح ملے گی آپ کو؟ آپ جا کے اس میدان میں لڑو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو اہل حق ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ٹیلی ویژن کا چینل بھی بنائیں, سمجھ رہے ہو, اور سوشل میڈیا کا بھی استعمال کریں. اور سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ویڈیو کے بغیر نہیں ہوتا. ایک صاحب مولوی صاحب سے میں نے کہا کہ یہ ٹیلی ویژن میں آپ آیا کریں. انہوں نے کہا ٹیلی ویژن میں اگر تصویر نہیں ہوگی تو میں آؤں گا. میں نے کہا ٹیلی ویژن میں اگر تصویر نہ ہو تو پھر ریڈیو بن جائے گا. وہ کہہ رہے ٹیلی ویژن میں اگر تصویر نہیں ہو تو پھر میں ٹی وی میں قوم سے خطاب کروں گا. میں نے کہا وہ ریڈیو کی بات میں نے کی نہیں ہے, اور ریڈیو کے لیے اتنا بڑا ہونا, پھر ہمیں یہ اشکال ہوگا کہ جب یہ اتنے سے بھی کام چل سکتا تھا تو اتنا بڑا. تو یہ باقی یہ کہ تصویر تو حرام ہے, تو ڈیجیٹل تصویر ہے بھی یا نہیں ہے, یہ بھی ایک لمبی بحث ہے. ہماری تحقیق یہ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر یہ تصویر ہی نہیں ہے. وہی بندہ ہے جو آپ کو ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہے.
کبھی آپ جو کہتے ہیں آج مولانا طارق جمیل صاحب ٹی وی میں آئے, آج فلاں ٹی وی میں آئے, کبھی یہ نہیں کہتے ان کی تصویر آئی ہے. باقی اس کو تصویر لغت میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل لغت کے پاس جب کوئی آلٹرنیٹ کسی چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے لفظ نہیں ملتا تو اہل لغت کی عادت ہے وہ پرانا لفظ جو اس سے ملتا جلتا اسی کو اٹھا کے فٹ کر دیتے ہیں اس کے اوپر. ورنہ یہ نبی کے دور میں تھی نہیں تو نبی اس کو حلال یا حرام کہاں سے کہہ دیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تھی نہیں. اس لیے اس کا تصویر ہونا خود ایک محل نظر ہے. اور اگر بالفرض تصویر مان لو تو کسی تصویر کا اتنا مفید استعمال اگر نبی کے دور میں ہوتا تو کیا نبی اس کو حرام قرار دیتے؟ اس سے حدیث خاموش ہے. جیسے کتا پالنا بھی حرام ہے مگر شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے, اور جس حدیث میں کتا پالنے کو حرام قرار دیا اسی حدیث میں تصویر رکھنے کو بھی حرام قرار دیا. لیکن کتا پالنے کی اجازت دی گئی, تصویر کی اجازت نہیں دی گئی, کیونکہ کتے کے اس وقت استعمال مفید بھی تھے, تصویر کا کوئی مفید استعمال نہیں تھا. تو میں کہتا ہوں کتے سے آپ شکار کرتے ہیں جبکہ وہ بندوق سے بھی ہو سکتا ہے, تو شکار کے لیے کتا پالنا اگر جائز ہے تو باطل کا مقابلہ جو پوری دنیا میں کفر پھیلا رہا ہے اس کی اہمیت شکار سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے ڈیجیٹل تصویر کو استعمال کرنا کیوں جائز نہیں ہوگا بھائی؟ نہیں آ رہی تو پھر ٹھیک ہے, نمبر میں دے دیتا ہوں آپ کو, خود ہی بلا لیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سوالات ہیں بیان کے بعد ہیں, پھر یہ ریکارڈ کر لیں, سوال کا جواب دیتا ہوں میں, ٹھیک ہے.